اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے مرد اور عورت۔ مرد اور عورت حیات کی برتر یا کمتر صورتیں نہیں ہیں بلکہ تکمیلی صورتیں ہیں۔ ان دونوں کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے افزائش نسل بھی ہو اور نئی نسل کی حفاظت و تربیت بھی باحسن طریقے سے انجام پا سکے۔ عورت کو ماں بننے کی صلاحیتیں دی گئی ہیں اور مرد کو باپ بننے کی۔ اگرچہ یورپ کے بعض ملکوں میں عورت کی عورتوں اور مردوں کو مردوں سے شادی جائز قرار دی جا چکی ہے، لیکن یہ قانون نہ عورتوں کو باپ بنا سکا ہے نہ مردوں کو مائیں۔ کون فطرت کے اٹل اصول بدل سکتا ہے؟ کیا یہ کہنا معقولیت پر مبنی ہوگا کہ چونکہ بعض ممالک میں ایسے قوانین بن چکے ہیں اس لیے اب فطرت کے اصول غلط ثابت ہو گئے ہیں؟ عورت میں محبت، نرمی، ایثار، دوسروں کی تکلیف سے جلد متاثر ہونا رکھ دیا گیا ہے کیونکہ بچے کو ابتدا میں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف مرد میں جسمانی مشقت کی استطاعت، جذبات کی رو میں جلدی نہ بہہ جانا، تحمل اور خندہ پیشانی سے خطرات کا مقابلہ کرنا جیسی صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں تاکہ وہ بچے کی حفاظت کر سکے۔ ماں باپ دونوں مل کر بچے کے لیے محبت اور تحفظ کا وہ ماحول مہیا کرتے ہیں جو اس کی پرورش اور کردار سازی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے مرد یا عورت میں سے کسی کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ مردوں کو مرد ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور اپنے اندر مردانہ خصائل، خوبیاں اور شجاعت، مظلوموں کی امداد پیدا کرنی چاہیے، اور عورتوں کو عورت ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی اسی شکل و صورت بناتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی سی وضع قطع بناتی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ چونکہ اس دور میں بہت سی عورتوں نے مردوں کی سی وضع قطع اختیار کر لی ہے اس لیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مؤثر نہیں رہا، تو کیا یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کوئی برائی معاشرے میں عام ہو جائے اسے جائز قرار دے دیا جائے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوگا کہ نعوذ باللہ جناب رسالت مآب کا دور نبوت ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اب اس دور میں نبیوں کی ضرورت ہے جو ان سب بیہودہ کاموں کو جائز قرار دے دیں۔ مغرب نے عورتوں اور مردوں کے دارہائے کار کو گڈمٹ کر کے اور گھر اور خاندان کے اداروں کو جو صحت مند معاشرے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں تباہ کر لیا ہے، اور وہاں کے مفکرین کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے جس نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر آزادی عطا کی۔ اسلام نے انسان کو معاشرتی میدان میں ایسی رہنمائی عطا کی جس سے ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ قائم ہو سکے۔ اب بھی وقت ہے کہ سارے انسان اسلام کے عالمگیر نظام حیات کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اسی نظام میں ہی حقیقی امن اور ترقی و خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن و سنت کا اصلی داعی بنائے اور سیرت طیبہ سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس دلا دے تاکہ ہمارا معاشرہ باطل و خرافات سے پاک و منزہ ہو جائے اور ہم امن و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ وما علینا الا